اللہ تعالیٰ کے لیے کسی انسان کو اچھے اور برے گھر میں پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو نیک گھروں میں پیدا کر دیتا ہے اور اچھے لوگوں کو برے لوگوں کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے۔ ایسی مثال قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ رہ کر بھی گمراہ رہیں، جبکہ اس کے برعکس تاریخ کے ظالم ترین شخص فرعون کی بیوی کی مثال، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی اعلیٰ ترین خواتین میں شمار کیا۔ ایسی ایک مثال ابلیس کے پڑپوتے حامہ کی ہے۔ ابلیس جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اللہ کے حکم کو انکار کر دیا، جس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تیری مخلوق کو ہر وقت اچھے اور نیک کاموں سے روکوں گا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے قتل میں شریک تھا۔ آج ابلیس کے پڑپوتے حامہ کی بات کریں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ بہت سی حدیثوں کے مطابق حامہ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، استغفار کیا، نبیوں کی نگرانی میں آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا۔ ابو نعیم اور امام بہقی نے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھے، آپ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بوڑھا بزرگ آیا، اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو سلام پیش کیا۔ اس کی آواز جنوں جیسی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے اس بزرگ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، اور جواب دیتے اس نے کہا، یا محمد، میرا نام حامہ ہے اور میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم نے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے بتایا، یا محمد، میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت بچہ تھا، مجھے ساری سمجھ تھی، میں لوگوں کی چیزیں اٹھا لیا کرتا، لوگوں کو اچھے کاموں سے برے کاموں کی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو نیک کاموں سے بھٹکایا کرتا تھا۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ تم بہت ہی برے ہو۔ حامہ نے کہا، یا محمد، مجھے ایسا نہ کہیں، میں توبہ استغفار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں حضرت نوح سے بھی ملا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں حضرت نوح کی مسجد میں رہا کرتا تھا، میں حضرت نوح پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم جیسے کہ خون میں شریک تھے، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق جو بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حامہ کہتا ہے، پھر میں نے نبی نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق 2 رکعت نوافل ادا کیے تو حضرت نوح علیہ السلام میرے پاس آ کر کہنے لگے، حامہ، سر اٹھا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ توبہ قبول ہونے کے بعد میں 1 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب کا بھی دیدار کیا ہے۔ میری ملاقات حضرت یوسف اور حضرت الیاس سے بھی ہوئی ہے۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تو حضرت عیسیٰ سے ملنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پیش کرنا، اور جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا سلام پیش کیا تو حضرت عیسیٰ نے مجھے کہا کہ تم میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ حامہ نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ کا سلام آپ کو پہنچانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ پر بھی سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، تیری حاجت کیا ہے؟ اے حامہ، اس جن نے عرض کی کہ حضرت موسیٰ نے مجھے تورات سکھائی اور حضرت عیسیٰ نے مجھے انجیل سکھائی،
اور آپ نبی کریم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم دی اور اس کو 10 صورتیں سکھائیں اور فرمایا، اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم وفات پا گئے تو پھر ہمیں حامہ کی کوئی خبر نہ رہی کہ وہ زندہ رہا یا مر گیا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ سے بھی روایت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین نے اپنی کتاب میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ حامہ ابلیس کا پڑپوتا جن ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے اس جن کو ہدایت کے راستے پر چلایا تو اللہ ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر چلائے اور محمد و آل محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔